بسم الله الرحمن الرحيم. على من لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال قائدنا الأعظم صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. محمد وہ کہ گم گشتہ قوموں کا ہادی عالم میں علم و عمل کا منادی وہ پیغمبر عزم خود اعتمادی شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی
نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدامائے روحانیت ہے۔ نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولو الامر یعنی رحیم اور عادل، اور شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہے ہر صفت میں کامل۔ مشفق وہ جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد کے بھولوں کو رستہ دکھا دے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کے بھی جیتے جو سر لینے آئے۔ بندہ نوازی کے یہ جوہر دکھائے کہ خود کھا کر جو جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کم الحاکمین کی ذات پاک کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے، فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے۔ انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے، جو ساقی کوثر شاف محشر شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہائے دین، ائمہ دین، اولیاء اعظام اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے۔ حضرات ذی وقار، آج آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اسی کو موضوع سخن بنا کر کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے احکم الحاکمین مجھے کتاب و سنت کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی شرح صدر کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو سن سنا کر اس پر کما حق کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیز دوستو بھائیو، سورہ بنی اسرائیل ہے اور سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں۔ اس کی پہلی جو آیت کریمہ ہے وہ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر بڑا ہی مشہور و معروف رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور واقعہ، جس کو واقعہ معراج بھی کہا جاتا ہے، وہ بیان ہوا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت بڑے بڑے معجزات عطا کیے گئے، ان میں ایک بہت ہی بڑا اور بلند و بالا جو معجزہ ہے وہ معراج کا معجزہ ہے۔ اور اس معجزے کے اندر بھی کچھ لوگوں نے اختلاف کیا کہ یہ جسمانی طور پر معراج نہیں ہوئی بلکہ روحانیت کے طور پر تھی، خواب کی تھی، رؤیت اور خواب تھا۔ لیکن اہل سنہ والجماع کا متفقہ عقیدہ ہے، اجماع ہے کہ یہ معراج جو ہوا ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ خواب میں نہیں ہے بلکہ جسمانی طور پر ہے، اور علی کل شیء قدیر کی طرف سے ہے، وہ جیسا چاہے جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ اگر کوئی جسمانی معراج کا انکار کرتا ہے تو وہ اللہ کی جو قدرت کن ہے اس کا وہ منکر ہے اور انکار کرتا ہے کہ کن فیکون، کہ وہ قدرت کا مالک ہے کہ جیسے وہ چاہتا ہے اشارہ کن کرتا ہے، چیز ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ کچھ مشکل تو نہیں ہے کہ وہ جو سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا، وہ 40 راتوں کی مسافت ہے، سفر ہے،
وہ رات کے کچھ حصے میں ہو گیا، اگر تو خواب تھا تو پھر اس میں کچھ اچنبھا نہیں، عجیب کیا ہے؟ خواب میں تو بندہ کئی سال کا سفر بھی طے کر سکتا ہے، کہیں سے کہیں پہنچتا ہے۔ تو پھر لوگوں نے انکار کیا، کچھ نوزائیدہ مسلم تھے، کچے ایمان والے، انہوں نے یہ سنا، وہ پھر گئے، کافر مانتے نہیں ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر تو یہ صرف خواب کی حد تک ہوتا تو کوئی انکار کرتا نہ، خواب کے اندر تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ انکار کیوں کیا گیا؟ کیونکہ آپ نے یہی فرمایا تھا کہ میں راتوں رات بذات خود جسم اور روح کے میں ساری سیر کر کے آیا ہوں۔ لوگوں نے انکار کیا۔ تو یہ کچھ بھی ممکنات اور ناممکنات کی بات نہیں ہے، یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور ہوا ہے، اور الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اعتقاد ہے، ایقان ہے کہ اللہ نے جو اپنے پیغمبر کو معراج کروایا ہے وہ جسمانی معراج تھا۔ آپ باہوش و حواس اپنے روح اور جسم کے ساتھ یہ بلندیاں چڑھ کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے۔ چچا ابو طالب، ان کی وفات ہو گئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہو گئی۔ اب یہ دونوں ہستیاں تھیں جو رسول گرامی علیہ السلام کی ہاں ملانے والی، آپ کا فکر کرنے والی تھی، دونوں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب جو ہے پیچھے کوئی غم خار نہیں بچتا، تو آپ پریشان رہنے لگے ہیں۔ عام الحزن کا سال بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہی سوچیں رہا کرتی تھی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پریشانی کے ایام دن رات لیل و نہار گزر رہے تھے، تو اللہ نے پھر اس وقت آپ کے ذہن کو تر و تازہ اور ان پریشانیوں سے چھٹکارا دینے کے لیے اس عظیم سفر کا جو ہے وہ انتخاب کیا، اور اپنے محبوب علیہ السلام کو اس جو ہے عظیم الشان سیر کی طرف لے کر کے گئے۔ قرآن پاک نے اس کو کچھ یوں بیان فرمایا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے اقصی بیت المقدس تک لے کر کے گئی ہے۔ پاک ہے وہ ذات۔ کچھ مسائل بھی اس سے حل ہوتے نظر آتے ہیں ایک ہی آیت سے۔ سب سے پہلے تو یہ بیان کیا کہ سبحان الذی، یعنی کہ جو قدرت کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ایک ہی رات کے کچھ حصے میں 40 راتوں کا سفر کر کے آ جائے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات کمزوریوں سے، جو تم کمزوری اس کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہو وہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ وہ ناممکنات کو ممکن بنانے پر بھی قادر ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی سمجھ آتی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ اپنے کمال سے گئے، بلغ اللہ بکمالہ، کہ اپنے کمال سے یہ سارے زینے طے کر کے آئے ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا بھی رد اللہ نے فرمایا نہیں وہ اپنے کمال سے نہیں گئے، بلکہ اللہ کے کمال سے گئے ہیں۔ لے جانے والا احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، اور جانے والے رحمت للعالمین ہے۔ لے جانے والا ہو ہے،
اور جانے والا اور ہے، اپنے کمالات سے نہیں گئے۔ جو یہ کہتا ہے کہ بلغ العلا بکمالی، اگر اس کو یہ سمجھا جائے، جو ہی ضمیر ہے اس کو اگر احکم الحاکمین کی طرف لٹا دیا جائے تو یہ بالکل شعر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو اور لے جایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمالات سے لے گئے ہیں تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر کے گئی، جو اپنے بندے کو لے کر کے گئی، پاک ہے وہ ذات۔ وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ بھی یہاں سے اخذ ہوتا ہے میرے عزیز دوستو بھائیو، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ پر حاضر اور ناظر رہتے ہیں۔ حاضر و ناظر کا بھی عقیدہ ہے، اس کی بھی یہاں پر جو ہے اللہ نے بیان فرما دیا، وضاحت کر دی ہے کہ یہ بھی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی مسجد اقصی میں موجود تھے تو پھر کیوں لے کر کے جایا گیا؟ جو پہلے ہی موجود ہوگا تو پھر اس کو کیا دکھانا تھا؟ جس کو پہلے سے سارا پتہ ہے، موجود ہے پہلے سے، تو اس طرح پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بھی عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، قرآن پاک کے مخالف عقیدہ ہے۔ عزیز دوستو بھائیو، یہ باتیں تب سمجھ آتی ہیں جب انسان گہرائی سے قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہے اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتا ہے تو یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہیں۔ خدا کو مصطفیٰ سے اور مصطفیٰ کو خدا سے ملایا جاتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ ڈیفرنس بیان کرتا ہے، فرق کرتا ہے کہ خدا خالق ہے، مصطفیٰ مخلوق ہے، اور مخلوق اور خالق ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کس طرح لے جایا گیا۔ بہت ساری احادیث اور تقریباً 25 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس بات کو، اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس کا انکار کر دینا، اس کا رد کرنا اور اپنے چونچلے لگا کر کے کوئی نقص نکالتے رہنا، یہ لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جو منکرین حدیث ہیں اور جدت پسندی کے جو لوگ ہیں، اپنے معیار کو اس کے اوپر تولتے ہیں یا عقل کے ترازو پر تولتے ہیں، تو وہ اس واقعے کو نعوذ باللہ آج بھی مانتے نہیں ہیں، من گھڑت کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ہے، یہ اقصی سے مراد بیت المقدس نہیں بلکہ مسجد نبوی ہے۔ اپنے افتراء باندھتے ہیں، اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑاتے ہیں تو یہاں تک پہنچتے ہیں کہ مسجد اقصی سے مراد مسجد نبوی ہے۔ اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ مکہ کے اندر، ہجری سے 1 سال پہلے، ہجرت سے 1 سال پہلے آیا ہے واقعہ۔ تو اس وقت تو مسجد نبوی بھی موجود نہیں تھی۔ پھر ہجرت کا جو سفر ہے، وہ کہتے ہیں ہجرت کا سفر اس سے مراد ہے۔ تو ہجرت کا جو سفر ہے عزیز دوستو، وہ 1 رات کا سفر نہیں تھا بلکہ کئی راتوں پر محیط سفر تھا۔ اور شروع کب ہوا تھا؟ دوپہر کے وقت شروع ہوا تھا۔ اور یہ سفر کب شروع ہوا ہے؟ رات کے وقت۔ تو اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہجرت کا سفر ہے، آسمانوں کی سیر نہیں ہے، مسجد اقصی کی طرف جانا نہیں ہے۔ بہرحال رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کو کچھ یوں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ میں 1 رات سویا ہوا تھا اپنے ہی گھر میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام ہانی کا گھر، آپ وہاں پر ہی قیام پذیر تھے۔ فرمایا کہ آنے والا آیا، آ کر کے مجھے اٹھایا، مجھے جگایا۔ میں نہ تو کمپلیٹلی طور پر سویا ہوا تھا، نہ ہی جاگ رہا تھا۔
آ کر کے مجھے اٹھایا اور مسجد حرام میں لے جایا گیا، حتیم کے پاس مجھے لے جایا گیا اور جا کر کے میرا سینہ چاک کیا گیا، میرا دل نکالا گیا اور ایمان اور نور سے میرے دل کو بھرا گیا، اور پھر وہیں پر میرے دل کو لگا دیا گیا۔ عزیز دوستو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، بتلانا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے آگے مراحل بڑے گرم آنے والے ہیں، حدت والے خطرناک آنے والے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، کیونکہ دل نکال دیا گیا تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ ویسے ہی باحیات رہے گے۔ تو بتلانا یہی مقصود تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حالات جیسے تیسے بھی آ جائیں، آپ کو اپنی موت کا خطرہ لاحق نہیں ہونا چاہیے، آپ کو ناکامی کا اندیشہ نہیں رہنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، وہاں پر آپ کے دل کو سیا گیا، اور پھر وہاں ایک سواری کا انتظام ہوا جس کو براق کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا براق خچر سے چھوٹی ہے، گدھے سے تھوڑی سی بڑی سواری ہے، اور اس کا سفر ایسا ہے، اس کی سپیڈ اتنی ہے کہ ایک قدم جو ہے وہاں لگتا ہے جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے، اس قدر تیز۔ فرمایا مجھے اس سواری کا سوار بنایا گیا، سواری نے بدکنا شروع کیا۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں سواری، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے اوپر سب سے بہترین سوار آج سواری کر رہا ہے، سب سے بہترین سوار، اس سے بہتر سوار کائنات میں نہیں ہے، اور نہ ہی کسی سواری کے اوپر کوئی اس سے بہتر سوار ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ کہا حضرت سیدنا جبریل رضی اللہ علیہ السلام نے، عزیز دوستو، سواری کے پسینے چھوٹ گئے کہ یہ کیا بات کہہ دی گئی ہے۔ وہاں سے بیت المقدس کی طرف سفر کیا گیا۔ فرمایا فرکبتہ حتی اتیت بیت المقدس، فرمایا پھر میں براق پر سوار ہوا یہاں تک کہ بیت المقدس میں پہنچ گیا، اور اپنی سواری کو اس جگہ پر باندھ دیا جہاں پہلے سابقہ انبیاء باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد کے اندر چلا گیا، وہاں پر جا کر کے میں نے نماز ادا کی، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر کے کائنات کے سارے سابقین انبیاء کو جماعت کروائی ہے، سارے انبیاء کی جماعت کروائی ہے، سارے انبیاء پیچھے ہیں، آپ امامت کروا رہے ہیں، اور بتلانا یہ مقصود تھا کہ اب وہ آ گیا ہے جس کے بارے میں اللہ نے وعدے لیے تھے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے وعدہ یہ لیا سارے انبیاء سے، دو وعدے اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، ایک اپنی ربوبیت کا، ایک اپنی الوہیت کا، وہ ساروں سے لیا۔ اس کے اندر مسلمان بھی موجود ہیں، عیسائی بھی موجود ہیں، یہودی، سکھ بھی اور ہندو بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ وہ بھی موجود تھے جو آج اللہ کی ذات کا انکار کیے ہوئے ہیں، الہادیت کی طرف جا رہے ہیں، وہ بھی موجود تھے، ان سے بھی وعدہ لیا اللہ نے، سب نے قرار کیا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ ایک یہ وعدہ، اور ایک دوسرا وعدہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وعدہ۔ پہلے وعدے میں سارے شامل ہیں، ساری انسانیت شامل ہے، لیکن یہ وعدہ کن سے ہے؟ یہ وعدہ انبیاء کی جماعت سے ہے، کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستیوں سے وعدہ لیا گیا ہے کہ جب میرا پیغمبر آ جائے
آمینہ کا لالا جائے، محمد مصطفیٰ جائیں، احمد مجتبیٰ جائیں، ساقی کوثر آ جائیں، شافع محشر آ جائیں، شفیع المذنبین آ جائیں، رحمت للعالمین آ جائے۔ اللہ پھر کیا کرنا ہے جب وہ آ جائیں؟ فرمایا کہ وہ تمہارا امام ہوگا، وہ تم سب سے آگے ہوگا، وہ تمہارا مقتدا ہوگا، تم سارے اس کے مقتدی ہوگے، وہ تمہاری امامت کروائے گا، تم سارے اس کی جماعت میں شامل ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ صاحب نے کہا کہ الہ العالمین ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا اس کے اوپر ایمان بھی تم نے لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اس آیت کو عملی جامہ پہنایا تو معراج کی رات میں اللہ نے سارے نبیوں کو پیچھے کھڑا کیا امام الانبیاء علیہ السلام کے کہ یہ تمہارے امام ہیں، یہ تم سب سے افضل ہیں، سردار ہیں، سرتاج رسول یہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پر آپ نے جماعت کروائی۔ عزیز دوستو، یہ وہی ہے جس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، اس مسجد کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ فرمایا لا تشد الرحال، ثواب کی نیت سے کسی بھی جگہ کا نظارہ کرنے جانا، زیارت کرنے جانا ثواب کی نیت سے جائز نہیں ہے۔ صرف 3 جگہ ہیں، 3 جگہ ایسی ہیں روئے زمین پر کہ جہاں پر انسان جا سکتا ہے زیارت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے۔ ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے۔ ان 3 کے علاوہ کائنات کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی انسان ثواب کی نیت سے جائے اور اس کو ثواب مل جائے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس وجہ سے غور کیا کیجئے کہ جب ہم جاتے ہیں کہیں پر تو کس نظریے کو لے کر کے، کس عقیدت سے جا رہے ہیں۔ اگر ثواب کی نیت ہے، عقیدت ہے تو ثواب ملتا نہیں ہے ان 3 جگہوں کے علاوہ۔ اس لیے سفر جو انسان کرے اس کو سوچنا چاہیے۔ فرمایا کہ وہاں سے مجھے پھر لے جایا گیا پہلے آسمان کی طرف۔ پہلے آسمان کے اوپر جب ہم پہنچے ہیں دروازے پر دستک دی، پوچھا گیا من دق الباب، دروازے پہ دستک دینے والا کون ہے؟ میں نے کہا جبریل۔ جبریل کہتے ہیں کہ میں ہوں۔ فرمایا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ جبریل کہتے ہیں جی میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ آگے سے ویلکم کیا گیا، اہلاً سہلاً مرحبا کہا گیا کہ ہمیں حکم ہے کہ یہ آئیں تو پھر دروازہ کھول دینا، ان کے علاوہ کوئی بھی آئے تو دروازہ نہیں کھولنا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے استقبال ہو رہے ہیں۔ پہلے آسمان کے اوپر جب آپ پہنچے وہاں پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام موجود ہیں۔ آپ نے استقبال کیا۔ جبریل کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے باپ آدم، ان سے سلام کیجئے نا۔ آپ نے سلام کیا۔ انہوں نے کہا اہلاً سہلاً مرحبا، اہلاً سہلاً، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ او میرے بابرکت خیر والے بیٹے، میں آپ کو اہلاً سہلاً کہتا ہوں۔ دعائیں دی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے۔ اس کے بعد دوسرے آسمان کی بلندیوں کو چڑھا جا رہا ہے۔ وہاں پر بھی جا کر کے دستک دی تو پوچھا کیا کون ہے؟ بہرحال دروازہ کھولا گیا۔ وہاں پر حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم سے آپ کی ملاقاتیں کروائی گئی۔ عزیز دوستو، انہوں نے بھی استقبال کیا، انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے کہ خوش آمدید، آپ کے لیے دعائیں کی گئی۔ تیسرے آسمان کی طرف بلندیاں چڑھی جا رہی ہیں۔ وہاں پر بھی ایسے ہی دروازہ کھلوایا گیا۔ وہاں پر
پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دعائیں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو حال احوال پوچھے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، یوسف تو اتنے خوبصورت نظر آئے کہ جیسے کائنات کا آدھا حسن ہی ان کو دے دیا گیا ہے، اتنے پیارے یوسف صدیق تھے۔ پھر چوتھے آسمان کی بلندیاں چڑھی جا رہی ہیں، وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ پھر چھٹے آسمان پر جایا جاتا ہے، وہاں پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی جاتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بچہ، یہ لڑکا بعد میں آیا ہے میرے بعد، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس کی امت میرے سے بھی زیادہ تعداد میں جنت کے زینے چڑھ رہی ہے۔ ان کی امت کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ بنی اسرائیل سے بھی زیادہ تعداد میں، آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا اتنی تعداد ہے امتیوں کی مجھے دکھلائی گئی، میں نے سمجھا یہ میری امت کے لوگ ہیں، لیکن بتلایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ ہے۔ فرمایا پھر میری امت کے لوگ تو تھوڑے ہوں گے، یہ تو تعداد ہی گننے میں نہیں آتی۔ فرمایا پھر مجھے کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں جانب دیکھیے، میں نے دیکھا سارا افق جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، بائیں جانب دیکھیے، ادھر بھی دیکھا سارا خلا بھرا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے۔ میں نے وہاں اللہ کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ کہا کہ یہ تھوڑے لوگ ہیں، مجھے اور چاہیے۔ عزیز دوستو، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں ان سے ملا فَإِذَا أَنَا يَا إِبْرَاهِيمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَأْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُ كُلَّ يَوْمٍ 70 أَلْفًا مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ۔ میں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بالکل بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور ہے۔ فرمایا ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مثال کے طور پر اگر وہ بیت اللہ کے جو اوپر بیت المعمور ہے وہ گر جائے تو سیدھا بیت اللہ کے اوپر آ کر کے گرے، یعنی اتنی سیدھ میں ہے بیت اللہ کے۔ اور فرمایا روزانہ 70,000 فرشتہ اس بیت المعمور کا طواف کرتا ہے، اور جس کی ایک دفعہ باری آتی ہے پھر دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آ سکتی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد کس قدر ہوگی۔ 70,000 ایک دن میں چکر لگا رہا ہے، اور قیامت تک دوبارہ وہ ترسے گا لیکن چکر نہیں لگا سکتا۔ فرمایا اس کے بعد مہمان نوازی کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا ثم أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِّنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِّنَ اللَّبَنِ وَإِنَاءٍ مِّنْ عَسَلٍ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ۔ فرمایا مجھے شہد دیا گیا، پھر مجھے دودھ پکڑایا گیا، شراب کا گلاس دیا گیا کہ ان تینوں میں سے جو چاہیں پی لیجئے۔ میں نے دودھ کو پسند کیا اور دودھ نوش کیا۔ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی ساری امت ہی گمراہ ہو جاتی۔ شراب نام ہی گمراہی کا نا، کہ جو پی لیتا ہے پھر وہ ماں بہن بیٹی کی بھی تمیز بھول جاتا ہے، ایسا نشہ آتا ہے شراب کا۔ تو فرمایا قربان جاؤں آپ نے فطرت کو قبول کیا ہے، دودھ کو قبول کیا ہے، جس کو اللہ نے بھی قرآن پاک میں لبنن
خالصاً سائغا للشاربین فرمایا ہے کہ یہ لذیذ چیز ہے، پینے والے کو بہت ہی راحت پہنچاتا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف چڑھے ہیں، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، فرمایا الیہا ینتہی ما یعرج بہ من الارض فیقبض منہا والیہا ینتہی ما یحبط بہ من فوقہا۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں زمین سے اوپر کو اٹھائی جانے والی جو چیز پہنچائی جاتی ہے اور وہاں اسے وصول کر لیا جاتا ہے، یعنی اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ اور یہ ایسی بیری ہے کہ جس کے بیر جو ہیں وہ مٹکوں جیسے بڑے ہیں، اور اس کے جو پتے ہیں اس کا سائز ہاتھی کے کانوں کا جتنا ہے، اتنے بڑے بڑے پتوں والے، اور اس کو سونے کے پروانوں نے ہر وقت جو ہے سونے کی تتلیاں اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہیں۔ اس کی خوبصورتی اتنی ہے کہ کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا، وہ اس قدر اللہ نے خوبصورت چیز بنائی ہے۔ سدرۃ المنتہا وہاں پر لے جایا گیا، وہاں پر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت جبرائیل امین کو اپنی اصلی حالت میں وہاں پر دیکھا۔ یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ مغالطہ کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اللہ کا دیدار کیا ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا؟ فرمایا کہ یہ بات تم نے کیسے کہہ دی ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کو نہیں دیکھا، کہنے والے نے یہ بات کہی، یہ آیتیں جو ہیں وہ بیان کی کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کعبہ کو حسین کہ اتنے قریب ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح کمانے دو ہیں وہ اتنی قریب، اتنے جو ہے قریب آپ ہوئے۔ تو یہ تو قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہی چیز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا وہ تو نور ہے، انا کہ اس نور کو کون دیکھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کے نور کو۔ صحیحین کی حدیث ہے جس کے بارے میں کسی قسم کے ضعف اور کمزوری کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا حضرت اماں جان نے کہ جو یہ چیزیں کہتا ہے کہ کل کی خبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی طرح جو کہتا ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے، وہ شخص جھوٹ بولتا ہے، آپ نے ایسا نہیں کیا، وہ تو نور ہے۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ نے پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ میں نے آپ کا دیدار کرنا ہے، فرمایا تو دیدار نہیں کر سکتا، اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ فرمایا میں نے اللہ آپ کا دیدار کرنا ہے، فرمایا یہ پھر پہاڑ ہے، یہاں پر میرے نور کی ایک تجلی پڑے گی، پھر دیکھ لینا۔ کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا۔ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکے اور وہیں پر بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ قرآن پاک پھر کہتے ہیں فلما افاق سبحانک انی تبت الیک وانا من المسلمین۔ جب اٹھے تو کہتے ہیں کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، جس چیز کو میں نہیں دیکھ سکتا میں نے اس کے بارے میں ضد کی ہے، میں سب سے پہلا تیری بات پر ایمان لانے والا ہوں۔ موسیٰ ہے سیدنا
موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اس کے اندر کوئی بات اختلاف کی نہیں ہے، اختلافی نوٹ میں آپ کو نہیں دے رہا، بلکہ دلائل کی دنیا کا ایک تعارف دے رہا ہوں کہ اماں جان حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایتیں موجود ہیں اور بھی کتب احادیث میں، کہ اللہ کا کوئی دیدار نہیں کر سکتا اس دنیاوی آنکھ کے ساتھ۔ فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو کوئی بھی اس کا جو ہے آنکھ ادراک نہیں کر سکتی، اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو فرمایا ان آیتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا اس سے مراد حضرت سیدنا جبریل امین ہے کہ آپ نے معراج کی رات جو ہے اللہ کو نہیں بلکہ حضرت جبریل امین کو اتنی قریب سے دیکھا ہے۔ فرمایا کہ 600 پر تھے اور ایک پر جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔ ذی قوت، اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ اتنی قوت والا میرا فرشتہ ہے۔ تو ایک دفعہ آپ نے اس وقت دیکھا تھا جب وحی کا ابھی آغاز تھا، دو دفعہ اصلی حالت میں، جس حالت میں جبریل امین کو بنایا گیا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا، ایک معراج کی رات اور ایک جو ہے اس سے پہلے۔ عزیز دوستو بھائیو، یہ مختصر طور پر آپ کے سامنے قصہ معراج بیان کیا ہے، انشاءاللہ اس کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ آگے جنت کی سیر ہے اور بہت ساری جو چیزیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کو ایک رات کے کچھ حصے میں دکھائی گئی ہیں، کروائی گئی ہیں، لیکن ایک جمعے کے اندر ہم اس کا مختصر حصہ صرف بیان اور کر سکے اور سن سکے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کما حق ہو ان باتوں پر، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک ہم زندہ حالت اسلام پر